السلام علیکم، یوزائی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں شوبز کی رنگا رنگ دنیا سے۔ بھارتی ریاست اڑیسہ سے تعلق رکھنے والی ٹیلی ویژن کی مشہور اداکارہ شمیریکھا اوجھا کی لاش گھر سے برآمد ہوئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 23 سالہ رشمیریکھا 18 جون کی رات کو بھوبانیشور میں واقع اپنے کرائے کے گھر میں مردہ پائی گئی۔ اطلاعات کے مطابق اداکارہ کے والد نے الزام لگایا ہے کہ موت میں ان کی بیٹی کے شادی کے بغیر پارٹنر سنتوش پتارا کا ہاتھ ہے۔ رپورٹس میں ایک سینئر پولیس افسر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مقدمے میں غیر فطری موت کا معاملہ درج کیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پولیس اداکارہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کا انتظار کر رہی ہے، تاہم ابتدائی طور پر یہ خودکشی کا معاملہ لگتا ہے، کیونکہ پولیس کو ایک نوٹ ملا ہے جس میں رشمیریکھا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس کی موت کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے۔ دانتوں کی غلط سرجری نے بھارتی اداکارہ سواتی ستیش کا چہرہ بگاڑ دیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاست کرناٹک سے تعلق رکھنے والی مقامی فلم انڈسٹری کی اداکارہ سواتی ستیش نے اس امید پر روٹ کینال کی سرجری کروائی تھی کہ اس سے انہیں اپنے دانتوں کے درد سے نجات ملے گی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ سرجری ان کا چہرہ ہی بگاڑ دے گی۔ سوشل میڈیا پر سواتی کی سرجری سے قبل اور بعد کی تصاویر کا موازنہ کیا جا رہا ہے، جسے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ سرجری کے بعد اداکارہ کے ہونٹ، منہ اور ناک کافی حد تک سوج گئے ہیں۔ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد سواتی کے مداح اپنی پسندیدہ اداکارہ کے لیے کافی پریشان ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق 20 دن ہو چکے ہیں کہ اداکارہ کا چہرہ سوجا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جس کا اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر تکلیف اور صدمے میں مبتلا ہوں گی۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق سواتی کلینک کے خلاف قانونی کارروائی پر بھی غور کر رہی ہیں، تاہم وہ اب دوسرے اسپتال سے اپنے سوجے ہوئے چہرے کا بھی علاج کروا رہی ہیں۔ رواں ماہ اچانک انتقال کرنے والے میزبان سیاستدان عامر لیاقت حسین کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کے عدالتی حکم پر ان کی دوسری سابقہ اہلیہ سیدہ طوبہ انور نے بھی رد عمل دے دیا۔ سیدہ طوبہ انور نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ اگر حکام نے عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم کروانا ہی تھا تو ان کے انتقال کے روز ہی ایسا کرنا بہتر ہوتا۔ ان کے انتقال کو ایک ہفتے سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کشائی کرنا لواحقین کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے۔ طوبہ انور کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے اللہ کی مرضی پر بھروسہ ہے، میرا یقین ہے کہ اللہ پاک ہمارے معاملات کا بہترین انتظام کرنے والا ہے۔ اللہ پاک مرحوم اور لواحقین کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ دوسری جانب عامر لیاقت حسین کے پوسٹ مارٹم کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ عامر لیاقت حسین کے پوسٹ مارٹم کے لیے پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کی سربراہی میں 6 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایڈیشنل پولیس سرجن شاہد نظام، HOD فورینسک میڈیسن جناب پرویز مختوم، MLO ڈاکٹر اریب بقائی، فورینسک ایکسپرٹ ڈاکٹر ہری رام اور ڈاکٹر گلزار علی میڈیکل بورڈ میں شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 23 جون کو صبح 9:30 بجے عامر لیاقت کی قبر کشائی ہوگی۔ گلوکار رافع اسرار کا نیا گیت چھوڑ دیا ریلیز کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ دل کو چھو لینے والی موسیقی سننے کے خواہاں ہیں تو آپ اپنی پلے لسٹ میں غمگین گانے سر فہرست رکھتے ہیں تو آپ رافع اسرار کے اس گانے کو اپنی فہرست میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ گیت مدھر آوازوں کے ساتھ عمدہ کمپوزیشن کے ذریعے سننے والوں کے دل میں اترنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چھوڑ دیا کہ میوزک ویڈیو میں رافع اور ماہین کو اداس لمحوں میں ایک دوسرے سے الجھتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ عصر حاضر سے مطابقت رکھتے ہوئے نیون بیک ڈراپس اور سیٹس نے اس میوزیکل ویڈیو میں جان ڈال دی ہے۔ گانے میں کئی تنازعات اور اختلافات کے بعد گلوکار کو حالات سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کرتے اور الوداعی ملاقات کے طور پر اپنی تصویر کو ہوا میں اڑاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ صورتحال کی مناسبت سے گانے کے بول جذباتی ہیں، جس سے اسرار آواز نے ایک ایسی طاقت بخشی ہے جو سننے والوں کے دلوں کو فتح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گلوکار کے مطابق گانا چھوڑ دیا ان کے دل سے بہت قریب ہے۔ کنال ورما نے اس گانے کے بول بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھے ہیں۔ اسرار نے مزید کہا کہ وجہ کیا تھی کہ بعض سامعین کا بے حد اصرار تھا کہ میں کوئی غمگین گانا پیش کروں، تاہم اپنے مداحوں کے اصرار پر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹوٹے دلوں کے لیے ایک گانا ضرور منظر عام پر لاؤں گا۔
اداکارہ سمنتھا روت سے علیحدگی کے بعد اداکار ناگا کو نیا ساتھی مل گیا۔ واضح ہے کہ جنوبی بھارت سے تعلق رکھنے والی اسٹار جوڑی نے گزشتہ برس اکتوبر میں علیحدگی کا اعلان کیا تھا، تاہم اب نئی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ناگا اب سوبیتھا نامی اداکارہ کے ساتھ ڈیٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں کو ناگا کے نئے گھر پر خوشگوار ماحول میں بات چیت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ناگا نے حیدرآباد میں نیا گھر خریدا ہے۔ انہوں نے سوبیتھا کو اپنے گھر کا دورہ بھی کروایا ہے، جبکہ کچھ دیر کے بعد وہ ساتھ ہی وہاں سے روانہ ہوئے۔ بھارتی ماڈل، ٹیلی ویژن اداکارہ اور سابق مس انڈیا فائنلسٹ ایشوریا سکھوجا کا کہنا ہے کہ وہ بھی رمسے ہنٹ سنڈروم میں مبتلا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ کینیڈین نیاد امریکی گلوکار جسٹن بیبر کے اس انکشاف کے بعد وہ رمسے ہنٹ سنڈروم میں مبتلا ہے۔ اب بھارتی ماڈل اور ٹیلی ویژن اداکارہ ایشوریا نے بتایا ہے کہ وہ بھی اس مرض کا شکار ہیں۔ اس وائرس کی وجہ سے ان کا چہرہ جزوی طور پر فالج کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 2014 میں جب وہ ٹی وی شو میں نہ بولوں گی کی مسلسل کئی قسطوں کی شوٹ کروا رہی تھی تو ان میں اس بیماری کی تشخیص ہوئی تھی۔ ایشوریا کے مطابق ابتدا میں وہ سمجھتی تھی کہ یہ بہت زیادہ کام کی دباؤ کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بہت زیادہ مصروف شیڈول کی وجہ سے انہیں اس کنڈیشن کے باوجود شوٹ میں حصہ لینا پڑتا ہے۔ ایشوریا کے مطابق اس صورتحال کی وجہ سے انہیں شوٹ اس طرح کروایا کہ ان کا آدھا چہرہ نظر آ سکے۔ یاد رہے کہ اس بیماری میں کان کے قریب چہرے کا اعصابی نظام متاثر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وائرس ہے، جس کے نتیجے میں خسرہ یا چیچک ہو جاتا ہے۔ پاکستانی اداکار تھیٹر آرٹسٹ احد رضا میر کی جانب سے والدہ سمرہ آصف کو سالگرہ کے ایسے دلچسپ انداز میں مبارکباد دی گئی کہ مداح ہنسنے پر مجبور ہو گئے۔ احد رضا میر نے سمرہ آصف کے ہمراہ ایک خوبصورت تصویر شیئر کی ہے جس میں وہ اپنی والدہ کو پرجوش انداز میں گلے لگا رہے ہیں۔ احد رضا میر کا اپنی پوسٹ کے کیپشن میں کہنا ہے کہ میں اپنی والدہ کو ان کی سالگرہ کے موقع پر فادرز ڈے کی بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ احد رضا میر کے اس دلچسپ کیپشن پر ان کے مداح کہکے لگاتے نظر آئے۔ بھارتی اداکارہ شہناز گل نے پہلی بار دلہن کے روپ میں ریمپ واک کر کے کروڑوں دلوں کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ گزشتہ روز شہناز گل نے ایک ریمپ واک میں بطور شو سٹاپر حصہ لیا۔ شو کے دوران جب شہناز گل ریمپ پر عروسی لباس پہنے دلہن کے روپ میں جلوہ گر ہوئی تو حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ سرخ جوڑے میں شہناز گل مداحوں کو خوب بھائی۔ بعد ازاں شہناز گل کے اس شو سے لی گئی ویڈیوز اور تصاویر خوب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ شہناز گل کی جانب سے بھی اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی اس ریمپ واک کی ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے۔ شہناز گل کے اس شو سے متعلق ایک ہیش ٹیگ پاکستان میں بھی ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہا ہے۔ معروف کورین پاپ بینڈ بی ٹی ایس کی چھٹی البم پروف ریلیز ہوتے ہی بل بورڈ 200 چارٹ میں پہلے نمبر پر جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ قبل ازیں بی ٹی ایس کی 5ویں البمز میں بھی بل بورڈ میں پہلے نمبر پر رہی تھی۔ بینڈ کی نئی البم 10 جون کو ریلیز ہوئی تھی۔ بی ٹی ایس کا پہلا کورین بینڈ ہے جس کی تمام البمز بل بورڈ چارٹ میں پہلی پوزیشن لے چکی ہیں۔ انگریزی کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی مواد اب تک صرف 15 ایسی البمز ہیں جو بل بورڈ میں اول نمبر پر ہیں۔ یہاں پر وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
فنل ایریا جس کو کہتے ہیں، جو جہاز کی لینڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، وہ ایریا جو ہے نا پورا مکمل اس ٹاور سے کور ہے۔ بڑا بیر پولیس اسٹیشن کے جورسڈکشن میں جو ہے نا وہ 3 ٹاورز بنے ہیں۔ سول ایویشن والے ہمیں ایک شیڈول اپنا جو اسکیجول ہوتا ہے وہ ہمیں بھجواتے ہیں، تو اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا جہاز کس ٹائم جو ہے نا وہ آئے گا یا واپس جو ہے نا وہ جائے گا، تو اس حساب سے ہماری سیکیورٹی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے۔ ایک تو ٹاور سے علاقے کی سرویلنس ہوتی ہے مکمل، اور دوسری ہماری فوٹ پیٹرولنگ اور موبائل پیٹرولنگ ہوتی ہے، جس سے مکمل جو ہے نا وہ ایریا کور ہے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ ہیوی گنز ہے، یہ ہے راکٹ لانچر، جو آپ اس ہائٹ کو دیکھ سکتے ہیں، اگر اس سے کوئی ضرورت پڑتی ہے تو بالکل اس ٹائم پہ جو ہے نا اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ آگے یہ ہمارا ایک سنتری پوسٹ کہتے ہیں، اور پولیس کا ایک مورچہ سا بنا ہوا ہے، یہاں سے اس میں نائٹ ویژن لگی ہوئی ہے، آپ اس گن کو دیکھ لیں، یہ ڈریگن آف ہے، یہ جو ہے نا بالکل 6-7 کلومیٹر تک بالکل ایکوریٹ اس کی پوزیشن ہوتی ہے۔ تو جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ سب یہاں پہ بالکل مکمل پرووائڈ ہے۔ بڑا بیر یہ کافی سینسیٹیو علاقہ تھا، پہلے طالبانائزیشن کے ٹائم ٹیررزم کا دور تھا، اس ٹائم میں کافی یہ سینسیٹیو تھا۔ ابھی شکر ہے اللہ کا، بالکل کنٹرول ہے اللہ کا، اس میں ہماری سرویلنس بالکل ٹھیک ٹھاک 24 آورز رہتی ہے، کیونکہ اگر اس میں تھوڑی بھی ہماری کوتاہی آتی ہے تو پھر یہ ایک بڑا ایشو ہمارے لیے بن جائے گا۔ نائٹ فلائٹس ابھی پلان ہے کہ وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے، کیونکہ علاقے پہ کوئی اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالات کنٹرول ہے، سب کچھ نارمل ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے جس ایز یوزول، تو کوئی ایشو نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ دوبارہ جلدی وہ بحال کر رہے ہیں۔ میں تو فقیر ہوں، آج لوگ مجھے ملنگ کہتے ہیں، لیکن سیاچین سے لے کر نگر پار تلک سارے پاکستان میں سینٹر ہے، ہوم فار ہوم لیس۔ عبدالستار ایدھی 28 فروری 2028 کو ایک میمن مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ایک پاکستانی انسان دوست، ایسی شخصیت کے حامل جس نے ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جو آج دنیا کا سب سے بڑا رضاکار ایمبولینس نیٹ ورک ہے۔ مختلف بے گھر پناہ گاہوں، جانوروں کی پناہ گاہوں، بحالی مراکز اور یتیم خانوں کے ساتھ پاکستان بھر میں آپ کی خدمات قابل رشک ہیں۔ اپنے ایمان کے سوال پر وہ کہا کرتے تھے کہ وہ ایک دوست اور روحانی شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کے مطابق خالی الفاظ اور لمبے جملے خدا کو متاثر نہیں کر سکتے، خدا کو ایمان عمل کے ذریعے دکھائیں۔ اب کچھ خبریں شامل کریں گے کھیل کے میدان سے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے دورہ آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور نیدرلینڈز کے لیے ون ڈے اور T20 اسکواڈز کا اعلان کر دیا۔ ٹام لیتھم آئرلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز میں ٹیم کی قیادت کریں گے۔ سیریز کا آغاز 10 جون سے ڈبلن میں ہوگا۔ آئرلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے بعد نیوزی لینڈ کے ٹام لیتھم، ہنری نکلز، میٹ ہنری، ول ینگ اور جیکب وطن واپس روانہ ہو جائیں گے۔ دورہ آئرلینڈ میں ODI سیریز کے بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم 3 T20 میچز بھی کھیلے گی۔ T20 سیریز کے لیے آل راؤنڈر میچل نیوزی لینڈ ٹیم کی قیادت کریں گے۔ نیوزی لینڈ ٹیم کے اسکاٹ لینڈ کے خلاف 2 T20 اور 1 ون ڈے، جبکہ نیدرلینڈ کے خلاف 2 T20 میچز بھی شیڈول ہیں۔
कौमी टीम के साबिक कप्तान और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने तनकीद करने वाले सोशल मीडिया सार्फिन के लिए एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया। वसीम अकरम ने कुछ रोज कबल इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की थी जिस पर सार्फिन ने तरह तरह के तबसरे किए, जिसने साबिक क्रिकेटर को बूढ़े होने का ताना दिया तो किसी ने वजन पर बात की। अब वसीम अकरम ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर की है जिसमें उन्होंने कहा, मेरी तस्वीर पर किसी ने कहा मैं मोटा हो गया हूँ, किसी ने कहा आप बूढ़े क्यों नहीं होते, तो आपको बड़ी फिक्र है। साबिक कप्तान ने कहा कि मैंने लोगों की प्रोफाइल जाकर देखी, बड़े पतीले जितना मुंह है और दूसरों को बातें करते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि तबसरा करने से पहले शीशा देख लिया करें। वसीम अकरम की मज़कूरा पोस्ट पर इनके चाहने वालों ने बड़ी तादाद में कमेंट्स किए और इन्हें ऐसे नाक़दीन को नजरअंदाज करने का भी मशवरा दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी युवराज सिंह ने फादर्स डे के मौका पर पहली बार अपने बेटे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। युवराज सिंह ने अपने तस्दीकशुदा ट्विटर अकाउंट पर अपनी 2 खूबसूरत फैमिली फोटोज शेयर की हैं, जिनमें वो पहली अहलिया और बेटे के साथ बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए युवराज सिंह ने बताया कि उन्होंने बेटे का नाम ओरियन सिंह रखा है। उन्होंने कहा कि मम्मी और डैडी अपने छोटे पुत्र से प्यार करते हैं। युवराज सिंह ने अपने बेटे को दुआ देते हुए कहा कि तुम्हारी आंखें हर मुस्कुराहट से चमकती हैं जैसे सितारों में तुम्हारा नाम लिखा हो। वाज़ेह रहे कि युवराज सिंह साल 2016 में बॉलीवुड अदाकारा हेजल के साथ रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुए थे, जबकि रवां साल जनवरी में उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी। हेजल ने सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड में करीना कपूर के साथ मुआवन किरदार अदा किया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आज।